نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ دین کی بات پھیلانے پر آپ بھی اجر و ثواب کما سکیں۔ تو معزز سامعات، آج میں آپ کے سامنے اپنے چند ٹوٹے پھوٹے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گی، جس کا عنوان ہے علامات قیامت۔ تو معزز سامعات، ہر آسمانی مذہب ایک ایسے دن کے آنے کا اعلان کرتا ہے جہاں عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، جہاں مظلوم کی داد رسی ہوگی، جہاں ہر مقتول اپنے قاتل کا گریبان پکڑ سکے گا، جہاں ہر مظلوم ظالم سے انتقام لے گا، وہاں ہر انسان زندگی کی حقیقت کو دیکھ لے گا، جہاں زندگی کا حساب دینے کے لیے فرعون اور قارون بھی آئیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ اس دن کے قرآن کی زبان میں کئی نام ہیں، لیکن زیادہ مشہور یوم آخرت اور یوم قیامت ہے۔ اس دن کے آنے میں تو کسی کو شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعین تاریخ نہیں بتائی، البتہ علامات قیامت بتا دی، جو اس دن کے آنے کے لیے خطرناک گھنٹی کی حیثیت رکھتی ہیں، جو اس دن کے آنے کا چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہیں، جو ہمارے نبی کی صداقت اور پیشن گوئیوں کا مظہر ہیں۔ یاد رکھیے، ان میں سے بعض علامات وہ ہیں جو واقع ہو چکی ہیں، اور بعض وہ ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے وقوع پذیر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر علامت میرے آقا کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے۔ انجیل اور تورات کے مطابق میرے آقا کا دنیا میں آنا اور انتقال فرما جانا قیامت کی پہلی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ میرے آقا نے وقوع قیامت کی جو علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاور حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گی۔ یہ علامت جب بیان کی گئی تھی تو مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے پیش نظر ناممکن نظر آ رہا تھا، اس لیے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے انہوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، حالت تو یہ ہے کہ کیسر و کسریٰ پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، مگر دنیا جانتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بہادر مسلمانوں نے کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت کو اپنے جوتوں تلے روند ڈالا۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تب آئے گی جب قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ علامت بھی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں پوری ہو چکی ہے، اور اب قسطنطنیہ کو استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا قیامت تب آئے گی جب مسلمان ہندوستان پر لشکر کشی کریں گے اور اسے فتح کریں گے۔ یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان ترکوں سے نہ لڑیں جن کے ناک چپٹے ہوں گے، جو بالوں والے جوتے پہنیں گے۔ یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے 30 کاذب دجال پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ 30 کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ اگر آپ مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک مدعیان نبوت کے حالات پڑھیں گے تو میرے آقا کی بات کی تصدیق کریں گے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت جب آئے گی تو رومی سب سے زیادہ ہوں گے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت جب آئے گی تو رومی سب سے زیادہ ہوں گے۔ رومیوں سے مراد اہل یورپ ہیں۔ آج اہل یورپ کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ ان کے وجود سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں، اور ان کی طاقت کا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کر دے گی۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ تیل کے کنویں اور ہر قسم کی معدنیات کی دریافت کی شکل میں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج عورتوں نے چست لباس پہن
پہن لیے، گویا کہ وہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آ جائے گا۔ مرد بیوی کی بات تو مانے گا مگر والدہ کی بات ٹھکرائے گا۔ انسان اپنے دوستوں کو خوش کرے گا مگر والد کو ناراض کرے گا۔ اولاد والدہ کو نوکرانی کی حیثیت دے گی۔ ہر سمت قتل و غارت گری ہوگی، بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی، رقص و سرور کی محفلیں قائم ہوں گی۔ معزز سامعات، یہ جو میں نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیاں پیش کی ہیں یہ پوری ہو چکی ہیں۔ زمین اپنے پوشیدہ خزانے اگل رہی ہے، عورتیں عریانی کو اختیار کر چکی ہیں، نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آ چکا ہے، والدین کو ستایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، بے حیائی آخری سرحدوں کو چھوڑ چکی ہے، گھر گھر میں ڈانسیں ہو رہی ہیں۔ اب قیامت کی آخری علامت کا انتظار ہے جس کے مطابق اہل حبشہ مکہ پر چڑھائی کر دیں گے اور بیت اللہ شریف کو نقصان پہنچائیں گے، جس کے فوراً بعد سور پھونکا جائے گا اور حشر برپا ہو جائے گا۔ تو معزز سامعات، یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ ہم مختصر طور پر سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے لمبے سفر کے لیے یعنی مرنے کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ اور یاد رکھیے کہ وہ قیامت تو جب آئے گی مگر ہر شخص کی قیامت تو اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ موت کے ساتھ ہر انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو ہواؤں کا رخ دیکھ کر موسم کا اندازہ لگا لیتا ہے، جو بادلوں کے تیور دیکھ کر اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیتا ہے اور بارش سے بچنے کی تدبیریں اختیار کر لیتا ہے۔ ہم جب اپنی آنکھوں سے قیامت کی علامات رونما ہوتے دیکھ چکے ہیں تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم وہاں سرخرو اور کامیاب ہونے کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قیامت کے سوال و جواب کے لیے ہر وقت تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ دین کی بات پھیلانے پر آپ بھی اجر و ثواب کما سکیں۔ تو معزز سامعات، آج میں آپ کے سامنے اپنے چند ٹوٹے پھوٹے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گی جس کا عنوان ہے علامات قیامت۔ تو معزز سامعات، ہر آسمانی مذہب ایک ایسے دن کے آنے کا اعلان کرتا ہے جہاں عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، جہاں مظلوم کی داد رسی ہوگی، جہاں ہر مقتول اپنے قاتل کا گریبان پکڑ سکے گا، جہاں ہر مضروب ضارب سے انتقام لے گا، وہاں ہر انسان زندگی کی حقیقت کو دیکھ لے گا، جہاں زندگی کا حساب دینے کے لیے فرعون اور قارون بھی آئیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ اس دن کے قرآن کی زبان میں کئی نام ہیں لیکن زیادہ مشہور یوم آخرت اور یوم قیامت ہے۔ اس دن کے آنے میں تو کسی کو شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعین تاریخ نہیں بتائی، البتہ علامات قیامت بتا دی جو اس دن کے آنے کے لیے خطرناک گھنٹی کی حیثیت رکھتی ہیں، جو اس دن کے آنے کا چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہیں، جو ہمارے نبی کی صداقت اور پیشن گوئیوں کا مظہر ہیں۔ یاد رکھیے ان میں سے بعض علامات وہ ہیں جو واقع ہو چکی ہیں